دوسری بات یہ کہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں تو کربلا ہے نہیں. آپ کو سب سے بڑی دلیل دوں کہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں کربلا نہیں ہے. کربلا کی جنگ کتنے جگہ میں ہوئی ہے اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے کتابوں کی, ایک جملہ کافی ہے کتابوں کا. آپ کو دوسرے جملے کی ضرورت ہی نہیں. کربلا سے کوفہ 80 کلومیٹر ہے. شط فرات سے جائیے تب, پرانے رستے سے جائیے تب, نئے رستے سے جائیے تب 80 کلومیٹر. بس اب ایک جملہ سن لیجیے. جو صفیں ہوتی ہے میدان جنگ میں وہ ایک کے پیچھے ایک ہوتی ہے. اگلی صف اس کے پیچھے دوسری, دوسری کے پیچھے تیسری. نماز کی تو نہیں ہے کہ 1 فٹ میں 2 صفیں ہو جائے گی. گھوڑے ہیں نا, اور گھوڑے بھی اپنی جگہ گھیریں گے, اور ظاہر ہے کہ گھوڑوں کو چلنے اور دوڑنے کے لیے بھی جگہ چاہیے. اور ایک صف جو میدان جنگ میں ہوتی ہے, اگر لشکر کسی کا کم ہے جیسے امام حسین کیا 72 ہے تو وہاں تو ہے ہی نہیں, تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ جو فوجیں ہوتی ہیں ان میں ایک صف 1000 کی ہوتی ہے. یعنی یہ صف 1000, اس کے پیچھے پھر 1000, اس کے پیچھے پھر 1000, اس کے پیچھے پھر 1000, تو سب کے پیچھے سب, سب کے پیچھے سب, سب کے پیچھے سب. بس ایک جملہ آپ کو کربلا کا رقبہ بتانے کے لیے کافی ہے. علی اکبر نے, ساری کتابوں نے لکھا, علی اکبر نے جب حملہ کیا لشکر یزید پر تو اگلی صف پہ کیا تھا. اگلی صف پہ لشکر کی آخری صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی. اگلا جملہ تو میں نے آپ کو سنایا ہی نہیں. علی اکبر کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اگلی صف پہ حملہ کیا تو نہیں. علی اکبر کا حملہ اتنا شدید تھا کہ اگلی صف پہ حملہ کیا تو آخری صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی. جو صف کوفے کی دیوار سے ٹکرائی اس نے حملے کا انداز دیکھ کر کہا کیا علی قبر سے اٹھ کے آ گئے. اب رمبے کے لیے چوتھی چیز سمجھ لیجیے, اور وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ چوتھی چیز ہے, وہ 80 کلومیٹر کوفہ یاد رکھیے گا. وہ چوتھی چیز ہے شریعہ. اللہ تشریف فرمائے. شریعہ کہتے ہیں گھاٹ کو. گھاٹ کہاں ہوتا ہے؟ دریا پر یا نہر پر, جہاں سے پانی لیا جاتا ہے. علاقہ ہے پہاڑی, پہاڑوں کے درمیان ہے میدان, گھاٹ سے لیا جاتا ہے پانی. موجودہ کربلا میں جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر حضرت عباس کا روضہ, ادھر امام حسین کا روضہ, سامنے وہ جو نہر بہ رہی ہے, بھائی وہ نہر 400 سال پرانی ہے, وہ نکالی گئی ہے. وہ امام حسین کے زمانے کی نہر نہیں ہے جو مقام امام زمانہ سے گزر رہی ہے, وہ بات کی نہر ہے. جو نہر جہاں سے عباس پانی لائے تھے وہ 44 کلومیٹر ہے. آج بھی روزے سے 44 کلومیٹر ہے. وہ فرات کا شریعہ ہے, گھاٹ ہے, اور وہ پہاڑی کے پیچھے ہے. یعنی پہاڑ عبور کر کے جانا پڑتا ہے, سیدھا میدان نہیں ہے. تو اب کربلا کا ریڈیس سمجھ میں آیا. بس اب یہ سب کچھ اس لیے بتایا کہ امام حسین کی جنگ سنا دوں, اور اب کتنی دیر سنا پاؤں گا یہ مجھے نہیں پتا. یہ کربلا, یہ مجھے نہیں پتا. یہ کربلا کا ریڈیس ہے. اب میں مسائل سے گریز کرتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں. حسین نے رخصت لے کے ذوالفقار کھینچی ہے. ذوالفقار کھینچ کے, جنگیں 2 طرح کی ہوتی تھی, ایک مغلوبہ ایک انفرادی. تو پہلے ہوتی تھی انفرادی, ایک ایک کر کے آئے گا. حسین نے کہا دیکھو صبح سے تم لڑ رہے ہو مجھ سے, صبح سے لڑ رہے ہو, ایک ایک کر کے آؤ. یہ امام حسین نے کہا, اور یہ عرب کا طریقہ تھا میدان جنگ پہ, ایک ایک کر کے آؤ. بڑے 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 جنگجو, اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ بڑے جنگجو کیا ہوتے ہیں. 60 سال جن کی جنگیں لڑتے ہوئے گزری ہو, تلوار کی, جنہیں تلوار چلانے کا 60 سال 70 سال 80 سال کا تجربہ ہو,
جیسے آپ کہتے ہیں نا بڑا خطیب، کیا مطلب صاحب بڑا خطیب؟ کہا صاحب 90 سال انہوں نے ممبر پہ خطابت کی ہے، تو تجربے سے بڑا ہوتا ہے نا. تو 80 سال کے بڑے بڑے جنگجوؤں نے جب یہ سنا تھا اور ان کو یہ خبر گئی تھی کہ بدیلے سے حسین جو چلے ہیں ان کے ساتھ عباس بھی ہے، بھائی توجہ، بدیلے سے جو چلے ہیں حسین ان کے ساتھ عباس بھی ہے، تو عباس لڑ چکے تھے صفین کی خبر جا چکی تھی، تو بڑے بڑے جنگجوؤں کو تمنا تھی کہ ہم عباس سے لڑے، تاکہ اگر ہم نے عباس کو زیر کر لیا تو عرب میں ہمارا نام ہو جائے گا کہ ہم سے بڑا لڑنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تعداد میں کافی تھے جو گھروں سے خود نکل کے آئے تھے، انہیں یزید نے دعوت نہیں دی تھی، یہ خود آئے ہیں، ان کو ابن زیاد نے نہیں بلایا تھا، یہ خود آئے ہیں عباس سے لڑنے کے لیے. مگر تاریخ نے کہا ہے عباس سے لڑنے کے لیے، مگر تاریخ نے کہا ان کی اکثریت کو موقع نہیں ملا کہ عباس سے لڑتے. عباس کے سکھائے ہوئے شاگردوں نے سب کو پایا. سنیے، اور مجھے نہیں معلوم کتنی دیر پڑھ پاؤں گا، میں نے نقشہ کھینچ دیا آپ کے سامنے. حسین نے ذوالفقار کھینچی اور کہا ایک ایک آؤ. وہ ایک ایک جو آیا اس میں بہت سے مارے گئے. جب مارے گئے تو سامنے سے فوج اکٹھا ہو کے آئی. جب اکٹھا ہو کے آئی تو حسین نے جو کربلا گیا ہے وہ اب اگر جائے تو کربلا سے ذوالکفل ضرور جائے. ذوالکفل ایک جگہ ہے، حضرت ذوالکفل نبی کا بازار ہے، کربلا سے 40 کلومیٹر، موجودہ کربلا سے 40 کلومیٹر. ذوالکفل حسین ابن علی پہ جب فوج نے مل کے حملہ کیا تو حسین نے ذوالفقار کھینچ کے جو فوج کو بھگایا ہے تو ذوالکفل کے پیچھے تک بھگایا. توجہ کیجیے گا، ذوالکفل کے پیچھے تک بھگایا، اور اس کے بعد حسین واپس پلٹے اور رائٹ سے لے کے لیفٹ تک حسین نے ذوالفقار سے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور سیدھے ہاتھ کی طرف نیزہ گاڑا اور لشکر کو پکار گیا. کسی کی ماں نے اسے دودھ پلایا تو آگے آگے بڑھا.